ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسماعیل قاسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ہنا سلمان. ہم لوگوں کا اور آپ کا ساتھ بندھا رہے گا پورا رمضان. اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اسلام کو سیکھ رہے ہیں, عاجزانہ طور پر سیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے بھی جو سوالات ہیں, کچھ ہوتے ہیں نا کوشچنز ہوتے ہیں مائنڈ میں کہ یار پتہ کریں کہ اسلام میں آخر ہے کیا, اور جو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ہمیں لائیو کالز کرنا چاہتے ہیں تو 0303599809 اور واٹس ایپ کا نمبر ہے. اگر آپ واٹس ایپ پہ ایزیلی ایڈ کریں, سوال پوچھیں 0303577734. جی آپ لوگ عورتوں کے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بات چیت کر رہی تھیں. جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہماری آڈینس ہماری اسکرین کے پیچھے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. اور ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اسلامی اسکالرز جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں کون کون سی چیزیں جو مکروہ ہو جاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں اپنانی چاہیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نوری فاطمہ صاحبہ کہ ہم نے بات کی کہ جو خواتین حالت مخصوصہ میں ہوتی ہیں, جی روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد کیا وہ روزہ ان کا کنٹینیو ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ہی ہنا آپ نے بنیادی سوال پوچھا ہے اور میں یہاں آپ کو تھینک یو کروں گی اس کوسچن کے اوپر. وہ اس لیے کہ ہماری بچیوں میں اسکول کے اندر, کالجز کے اندر بھی, نصاب کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. تو تھینک یو میڈیا, تھینک یو اے پلس کہ آپ نے یہ ہماری بچیوں کی لرننگ کے لیے یہ کوسچن اٹھایا. بنیادی بات طہارت ہے اور طہارت جو ہے روزے کے ساتھ مخصوص ہے. اگر روزہ رکھنے کے بعد, سحری کرنے کے فوراً بعد بھی خاتون یا بچی جو ہے وہ حالت مخصوصہ میں چلی گئی ہے تب بھی, اور اگر افطار سے چند گھڑیاں پہلے تک بھی چلی گئی ہے تب بھی روزہ ختم ہو جائے گا. اور جو اس پورا دن اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اللہ کریم اس کا اجر اپنی شان کے لائق عطا فرمائیں گے, کیونکہ اللہ نے روزے کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ. ایک حدیث پاک میں ہے اجزی اور ایک میں ہے اجزا, یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا, اور ایک میں ہے روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود ہوں. تو اللہ رب الکریم کے ہاں اس کا اجر موجود ہے, لیکن اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. روزے کی قضا افطار کر لینا چاہیے اور اس کی قضا جو ہے لازم ہے. لیکن یہاں پر ہم چونکہ اسلام دین حیا ہے, دین طہارت بھی ہے, تو خواتین بچیوں کی اس طرح سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر, اگر وہ روزہ افطار بھی کر رہی ہیں تو گھر کے اندر جو مرد ہیں ان کے سامنے شو آف کرنا ضروری نہیں ہے. ایک حیا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ضرور رہنا چاہیے. بہت خوبصورت بات, بہت پیاری بات کی. اور یہ بات ایسی ہے کہ نارملی ہمیں نہیں پتا ہوتی, کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ٹیبوز بن جاتی ہیں, بتائی نہیں جاتی. بالکل ایسے. خانم صاحبہ, بچیوں کے لیے جو کہانی آپ لوگوں نے پریپیئر کی ہے جو ریلیٹڈ ہے ریلیجس کہانیاں جو آپ لکھتی ہیں, وہ کیسے نریٹ ہونی چاہیے؟ اس کے لیے میں نے ایک پورا جو ہے وہ پلان چارٹ تیار کیا ہے پورے رمضان المبارک کے لیے, جس میں چھوٹے بچوں سے جن کی عمر جو ہے وہ 4 سال سے لے کر آنورڈ جتنے بھی سال کے بچے ہیں آپ کے گھر میں, جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے آپ نے جو تیار کی ہیں, تو فوراً آج پہلا روزہ ہے تو اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوگی جسے بچوں کو یہ پتہ لگ جائے گا جی آج ہم نے روزہ ہے, رمضان المبارک ہے, تو ہماری یہ تیاری ہونی چاہیے؟ بالکل. اس سے سب سے پہلے ہم ایک جو ہے وہ گھر میں انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جس میں سحری اور افطاری کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے گا. بچوں کو بتایا جائے گا کہ سحری کرنا اور افطار کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. اس کے بعد چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, کسی کی افطاری ضرور بچوں سے کروائیں. چاہے ایک گلاس پانی کسی کو پلایا جائے یا ایک کھجور جو ہے وہ کسی کے گھر بھیجی جائے, کسی رشتہ دار کے گھر میں, کسی دوست کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. اس کے ساتھ درود پاک کا خاص اہتمام کیا جائے. بچے کیونکہ آپس میں جو ہے وہ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں نے درود پاک زیادہ پڑھا ہے تم نے, تو اس کو کاؤنٹ کر کے لکھیں. پھر اس کے بعد صدقہ باکس بنائیں گھر میں, جس میں ہر روز بچے اپنی پاکٹ منی سے کچھ جو ہے وہ صدقہ کرے اور اینڈ آف دا منتھ اسی میں سے کسی کے لیے راشن دیا جا سکتا ہے. اور اسماعیل, ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل گھروں میں رمضان کارنرز بنائے جا رہے ہیں, جس کی ایک میرے خیال سے میں نے پکچر یا فوٹیج بھیجی ہے اپنی پروڈکشن ٹیم کو, اگر وہ چلائیں, لیکن ہم چلاتے رہیں گے. ڈفرینٹ جگہوں پہ گھروں میں رمضان کارنرز بنائے گئے ہیں جا کے تسبیح, جانماز, آپ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کے, چاند نکال کے, تاکہ بچوں کو پتہ لگے جس رمضان کارنر. اور جب بچے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں, صدقہ دیں, درود پاک پڑھے, قرآن پاک کی طرف راغب ہو, تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے. پھر اس میں ان کو تسبیح دی جا سکتی ہے. چھوٹی جب وہ آغاز اس چیز کا ہو جاتا ہے لرننگ کا, تو پھر آپ آبویسلی سلسلہ جاری رہتا ہے. علامہ صاحب کی طرف مجھے بڑھنا اور ایک سوال پوچھنا. علامہ صاحب, اسلام تو کہتے ہیں کہ جی دینا دلانے کا نام ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو اتنا بابرکت مہینہ, لیکن ہماری شاید بدقسمتی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ
रेट्स की अगर मैं बात करूं, ये मैं कैंडिडेट सा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मासूमाना, कि लोग जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आए तो 100 रुपए की चीज़ें हमें 50 में मिलेगी, बाकी जो गैर मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे भी यही रिवायत को फॉलो किया जाता है। ये क्या पैगाम है, इस्लाम में हुक्म क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे, कुरान क्या कहता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि 50 की चीज़ 50 की चीज़ है ना, जो 50 की मिलनी चाहिए वो 70 की हो गई है। और इस्माइल ये बेसिक इशू है, बेसिक इशू है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपका मासूमाना जो सवाल है, ये हर एक इंसान के दुख की रग है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूबसूरत आपका क्वेश्चन है। देखिए, रमज़ान अल मुबारक का जो महीना है, मैंने इब्तिदा में कहा कि एहसास का महीना है। इसमें एहसास इंसानियत का, अगर आप में एहसास नहीं है तो आपका रोज़ा नहीं है। इस्लाम के अंदर तो यहाँ तक कि है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को जस्ट मुस्कुरा के देख लेता है, खुश हो के देख लेता है, अल्लाह उसके जुमला गुनाह माफ़ फरमा देता है। क्या बात है, क्या बात। मुस्कुराहट में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, कोई मुसलमान किसी मुसलमान के रास्ते से एक चने के बराबर या राई के दाने के बराबर कैंकर दूर कर देता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहाड़ों के बराबर दूर फरमा देता है। जहाँ इतने छोटे अमल पर इतनी जज़ा है तो सखावत पर कितनी जज़ा होगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रमज़ान के हवाले से कि जो इंसान इस महीने में अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं फरमाता कि ये तूने अपने बच्चों के लिए खर्च किया, अपनी बीवी पर खर्च किया, अपने बहन भाइयों पर खर्च किया। रब फरमाता है ये तूने उन पर खर्च नहीं किया, ये मेरी राह में खर्च किया है। तो घर के अंदर, और जब आप किसी मखलूक पे खर्च करते हैं, उन लोगों पर जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, ख़ानदान का रिश्ता नहीं है, बरादरी का रिश्ता नहीं है, सिर्फ एज अ मुस्लिम आप एक एहसास रख के एक मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान की खिदमत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी मुआवनत करते हैं, उसका अजर क्या मिलता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ, तो आप इरशाद फरमाया जिससे मैं गनी हो जाऊँ, मजबूत हो जाऊँ। और मैं तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह एक रोटी है, खाने के लिए सिर्फ एक रोटी है। फिर मैं आधी रोटी किसी को तुम खर्च कर दो, सुभान अल्लाह, जो तुमसे ज्यादा कमजोर और मुस्तहक हो उसको दे दो। वो सहाबी चले गए, आधी रोटी अपने लिए रख ली और आधी रोटी दूसरे को दे दी। आधी रोटी को उठा के खाने की नियत करते हैं, एक और शख्स आ जाता है कि मैं भूखा हूँ, उस आधी का भी आधा हिस्सा उसको दे देते हैं और उसका एक निवाला अपने पास रखते हैं, खा लेते हैं। चंद लम्हों के बाद एक शख्स आता है, उसको एक ट्रे भरा हुआ, तश्त भरा हुआ खाने का पेश करता है, चला जाता है। सुभान। और उसमें 10 रोटियां होती हैं और दीगर लवासमात होती हैं। क्या बात। वो खिलाता है पिलाता है उनको। क्या बात। खिलाने पिलाने के बाद फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला करम फरमाता है। वो सहाबी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ किया रसूल सल्लम, पहले ये मामला था कि एक सूखी रोटी थी, अब ये मामला है कि मेरा दस्तरखान अनवा व अक़साम के खानों से भरा होता है। मेरे आका फरमाते हैं ये तक़सीम की बरकत है, तक़सीम की बरकत। और आज हमारे अंदर क्या हो चुका है, रमज़ान का महीना जो ही नज़र आता है, फल फरोश है, वो फल के अंदर 100 गुना ज़्यादा इजाफा कर देता है। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई ताजर है, करियाने वाला है, तो उसके अंदर वो 100 गुना ज़्यादा इजाफा कर देता है। जबकि हमने दीगर ममालिक में देखा, अभी मैं 2 रोज़ पहले उम्रा की सादत से वापस आया हूँ, तो मैंने मक्कातुल मुकरमा, खैर मुबारक जी, अल्लाह आपको भी वहाँ की सादत नसीब फरमाए। मक्कातुल मुकरमा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मैंने देखा है, और वहाँ के दुकानदारों से बात हुई, रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ हो रही थी, ऐसे ही खूबसूरत वहाँ पर एहतिमाम हो रहे थे। वहाँ के होटल्स में, शॉप्स पे, मुख्तलिफ़ जगहों पर, वहाँ के घरों के अंदर, जैसे आप अभी बात कर रही थी कि छोटे छोटे एक कमरे को सजा दिया जाता है वो इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, नमाज के लिए। ये अच्छा कंसेप्ट है। मस्जिद बैत का हुक्म है कि औरत एहतिकाफ करे तो उसके लिए मस्जिद बैत का होना ज़रूरी है। जहाँ वो नमाज का एक मखसूस जगह है, कमरा है, वहाँ वो एहतिकाफ कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो वहाँ पर ये दुकानदारों से बात हुई, हमने पूछा बताएं रमज़ान आ रहा है 2-3 रोज़ के बाद, आप इसमें क्या सलूक करेंगे अपने लोगों से। उन्होंने कहा कि जो 10 की चीज़ है हम उसको 5 का कर देंगे, 5 की चीज़ को हम 2.5 का कर देंगे। ये मामला है। और हमारे यहाँ क्या है, जो 5 की जो चीज़ होती है वो 500 की हो जाती है, 500 की है वो 5000 की हो जाती है।
ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل کھڑی نہ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ بھی روزے کے اندر شریک ہو سکیں، بالکل ایسے شہر کے اندر افطار راستے کے کھولنے اندر شریک چاہیے، ہو سکیں۔ راستے بند نہیں کرنے چاہیے، راستے کھولنے چاہیے، بالکل ایسے یہ بات تو راستے کھولنے چاہیے، راستے بند نہ کریں. کیا کہنا بالکل چاہیے؟ حکومت کی طرف سے سبسڈی بازار ہیں، جیسے ان بازاروں میں غریبوں کو جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. نہیں ملتا ہے. وہ سب سے پہلی وہ جو کہتے ہیں نا سفارشی ٹولے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سبزیاں بھی وہاں جاری ہوتی ہیں، گوشت بھی وہاں چلا جاتا ہے، جب اینڈ میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے اندر انصاف نہیں ہے، احساس نہیں ہے. ہم نے یہ جو بازار بنائے ہیں یہ بھی ان مخصوص طبقہ ہائی فکر کے لیے بنائے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کو اوپن کریں، اوپن سطح پہ کریں، جس پر کسی کی اجارہ داری نہ ہو، بالکل ایسے بھوک اور بھوکے کی اجارہ داری ہو، جہاں پر پیاس اور پیاسے کی اجارہ داری ہو. کیا بات ہے. پیاسا جائے اس کو معلوم ہو کہ میں پیاسا جا رہا ہوں، یہاں سے مجھے پانی ملے گا، پینے کے لیے مشروبات ملیں گے. بھوکا جا رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ میری پاکٹ کی استطاعت پہ، میری جیب کی طاقت پہ مجھے یہاں سے کھانے پینے کا سامان میسر آئے گا. بالکل ایسے اس کی تو امید پھر- برقرار ہے. ہاں، اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو امیدیں جو ہیں ہم لوگ چھین لیتے ہیں، برقرار رکھنے کا نام ہے، محبتیں بانٹنے کا نام ہے، لیکن یہاں پہ خلوص کے احساس برعکس جو ہے بالکل ہی اپوزٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں ایک جا سوال کے. میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. قاری صاحب، جی جی بالکل. قاری صاحب پہلا روزہ ہے، کون کون سے وظائف اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کریم برکتوں والا مہینہ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ درود شریف جو ہے اس کی کثرت کی جائے، استغفار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو ایک حدیث پاک جس کا مفہوم سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر تشریف لانے لگے وقت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار کم و بیش جو ہے آواز کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں. نورید سے پہلے پوچھتی ہوں. نورید فاطمہ، آپ بتائیں کہ وظائف کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جس کو کہتے ہیں کہ رحمتوں کا عشرہ، جی، اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے بتا دیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دیکھیں اللہ رب الکریم رحمتوں سے آغاز کر رہا ہے اس مہینہ مبارکہ کا، تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد قرآن کریم کے ساتھ چونکہ ماہ رمضان متصل ہے تو تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر عمل کی، اور عمل میں قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل کثرت سے پڑھنے چاہیے. محمد رسول اللہ سب سے اوپر آتا ہے. پہلا جو ہے وہ پہلے جو عشرے میں آپ پڑھیں. تو ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. نور رمضان میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان.